یہ جو امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اس کی بھی یہی وجہ ہے. امام حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے کہ سفر میں آپ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو. سمجھتے ہو؟ ہر نماز آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیثیں. اچھا پہلے میں وہ دلیل کی وہ مکمل کر لوں. ایک ہوتی ہے قطعی الثبوت اور ایک ہوتی ہے ظنی الثبوت. پھر جو قطعی الثبوت ہے نا، جو قطعی ہے، اس میں 2 قسمیں ہیں، قطعی الدلالہ، ظنی الدلالہ. مطلب کیا ہے؟ ثبوت تو قطعی ہے لیکن آپ جو اس کی میننگ کر رہے ہو، مفہوم بیان کر رہے ہو، وہ یقینی نہیں ہے. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے اور وہ مطلب بھی. تو قطعی الثبوت تو ہو گئی لیکن دلیل معنی کے لحاظ سے قطعی نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے. حدیثیں جو متواتر ہوتی ہیں وہ یقینی تو ہیں لیکن بعض حدیثیں ایسی ان کا جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہو وہ بیان یقینی نہیں ہے. اس کی ایک مثال دے دوں بات سمجھانے کے لیے. کھوپڑی میں بیٹھ جائے گی نا تھوڑا سا، کیا کر رہے ہیں، چل پڑے ہیں تو چلنے دو یار، ٹاپک تو کمپلیٹ ہو جائے نا. دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم بنو قریظہ جا رہے ہو، جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. صحابہ نے خود اپنے کانوں سے نبی سے سنا. یہ قطعی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ یقینی چیز ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سب نے اپنی کانوں سے سنا. پھر بھی صحابہ میں اختلاف ہوا. بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا، عصر کی نماز کا وقت قضا. صحابہ میں 2 دھڑے بن گئے. بعض نے کہا ہم نماز قضا کریں گے کیونکہ نبی کا حکم ہے. کہاں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ. اس میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا بھائی ہو سکتا ہے نبی نے نہ فرمایا ہو. یہ آپشن کہ ہو سکتا ہے راوی نے غلطی کی ہو، راوی نیک ہے بیان کرنے میں غلطی کی ہو، نبی نے فرمایا کچھ ہو، سمجھے تم کچھ اور. اب یہ آپشن ختم. قطعی الثبوت. پھر بھی اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرے صحابی یہ کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا تو ہے لیکن فرمانے کا مطلب یہ تھا ہے بھائی نبی کو کیا معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی؟ ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا تو مطلب ہوتا ہے پہنچ جاؤ گے بھائی، راستے میں خطرہ ہے. اگر نبی کو یہ پتا ہوتا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی پھر نبی حکم دیتے تو کیا مطلب؟ یہ جو حکم ہے نا وہاں پہنچ کے نماز پڑھو، یہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے. وہ شرط یہ کہ بشرطے کے ٹائم کے اندر وہاں پہنچ جاؤ. اب یہ حدیث قطعی الثبوت تو ہے، قطعی الدلالہ نہیں ہے کیونکہ کسی کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ نبی کی اصل منشا کیا تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب 4 طرح کے دلائل آ گئے ہمارے پاس. بڑا خاندانی مضمون ہے، اگر علمی ذوق ہوگا تو مزہ آئے گا ورنہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کو. جن کو مزہ نہ آئے تو مجھے پیسے واپس کر کے جائیں. اب 4 طرح کے دلائل ہو گئے. یہ دلائل آپ کو عام زندگی میں بھی کام آئیں گے، صرف شریعت میں نہیں. یہ آپ عام زندگی میں بھی، دنیا چلانے کے لیے بھی یہی اصول ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پہ کون سی دلیل؟ قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالہ بھی ہو. یہ سب سے خاندانی دلیل ہوتی ہے. ثبوت بھی یقینی اور مطلب بھی بالکل واضح، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پر وہ ہوتی ہے قطعی الثبوت تو ہو، قطعی الدلالہ نہ ہو. تیسرے نمبر پہ وہ ہوتی ہے ظنی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ. ثبوت بھی یقینی نہیں اور جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں. ان 4 دلائل میں جب تعارض ہوگا تو کھوپڑی کیا کہتی ہے؟ کس دلیل کو ترجیح دی جائے؟ پہلے والی کو. نہیں آئی بات؟ جس کو فقہ حنفی سمجھنا ہے نا وہ یہ اصول سمجھ لے. امام حنیفہ ہر جگہ پہلے نمبر والی دلیل کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں جس کا ثبوت بھی یقینی اور مطلب بھی یقینی. اس کے بعد جب تعارض ہوتا ہے تو دوسرے نمبر والی کو ترجیح، اس کے بعد تیسرے نمبر والی کو، اس کے بعد چوتھے نمبر والی کو. اور آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ شروع کرتے ہیں چوتھے نمبر سے. سمجھتے ہو نا؟ وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ چوتھے نمبر سے. حدیث جو چاہے صحیح حدیث ہو ہے ظنی، مفہوم بھی وہ ہوتا ہے جو آپ خود بیان کر رہے ہو. اس کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں کہ نبی کا مطلب یہ تھا یا نہیں تھا، وہ بھی آپ نے خود ہی گڑھا ہے نبی پر.
اور اسی کو آپ سب پہ تھوپ رہے ہوتے صرف اس لیے کہ آپ کو حوالہ یاد ہے, کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہو آپ. اب میں آتا ہوں دو نمازیں اکٹھے کرنے کی مسئلے کی طرف. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری ہیں. اس بارے میں قرآن اور حدیث میں جو متواتر حدیثیں اور جو متواتر آیتیں ہیں وہ اتنی یقینی ہیں کہ وہ قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. ان میں سفر حضر میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. جگہ جگہ قرآن ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے, حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا مطلب ٹائم پہ پڑھو, خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اس میں سفر اور حضر دونوں ہیں یا نہیں ہے؟ ہر وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایمان والے لوگ علی صلواتہم یحافظون, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک جگہ نہیں, قرآن شروع نماز سے ہوتا ہے, نمازوں کی یقیمون الصلاۃ, قائم کرنے میں نمازوں کو وقت پہ پڑھنا بھی ہے. اتنی ساری آیتیں, یہاں تک کہ قرآن ایک جگہ آ کے کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اے ایمان والو, جب جنگ میں ہو نا, جنگ میں, اس میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ دو نمازیں اکٹھی کرتے ہیں تو قضا ہی کرنی پڑتی ہے آپ کو. اس میں بھی اجازت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. چل کے نہیں پڑھ سکتے, سواری پہ پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب جنگ ختم ہو جائے پھر جیسے پراپر حکم ہے اسی طرح پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہے, تو نماز گھوڑے پہ پڑھو, ٹینک پہ بیٹھ کے پڑھو, گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھو, کوئی بات نہیں قضا کر لیں گے, جب جنگ ختم ہو جائے گی مغرب میں عشاء پڑھ لیں گے, عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں گے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے. ہر نماز کا ایک فکس ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر پڑھنی ہے. تبھی کہہ رہا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھ لو. اتنا آسان معاملہ ہوتا ہے کہ آپ حیدرآباد جا رہے ہو, ظہر آپ نے شارٹ کر دی, جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, بات بات پہ نمازیں جمع کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, میں کسی فقیہ کے مذہب کا خدا نہ خواستہ توہین نہیں کر رہا. ہماری کیا اوقات امام احمد کے مقابلے میں, امام شافعی کے مقابلے میں, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ہم دفاع کا حق تو رکھتے ہیں نا. آج ہر اسکالر اٹھتا ہے اور فقہ حنفی کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ بخاری تو کہہ رہی ہے دو نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں, اور یہ کہتے ہیں سفر میں نماز اکٹھی پڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. کیوں؟ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ قرآن ہے, جس میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ, چاہے سفر ہو یا حضر, اس میں پڑھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. آگے چلیں. پھر رہا یہ مسئلہ کہ بہت سی حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اکٹھی پڑھنے کا آ رہا ہے نا, یہ تھوڑی آ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے عصر میں پڑھا. یہ کہاں آ رہا ہے؟ اکٹھی تو یہ بھی ہوتی ہے, ظہر کو آخری وقت تک لے گئے, ظہر کا سلام پھیرا اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا فوراً عصر پڑھ لی. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, عبداللہ بن عمر کے عمل سے ثابت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں, بعض حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ظہر کو لے گئے عصر تک. ہم کہتے ہیں جو تک کا لفظ ہے نا, یہ قطعی الثبوت اگر ہو تو قطعی الدلالہ نہیں ہے. تک کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں نا, جیسے مغرب اور عشاء, یہ بعض لوگوں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ہو سکتا ہے مغرب کی طرف دیکھ کر کہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا ہے, دوسرا کہے داخل نہیں ہوا, کیونکہ جو سرخ روشنی غائب ہوتی ہے, کسی کو لگے گا کہ غائب ہو گئی ہے, کسی کو لگے گا کہ غائب نہیں ہوئی ہے. تو جب نبی نے مغرب کو عشاء تک پہنچایا, ہو سکتا ہے صحابی سمجھے ہوں کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے, حالانکہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا. یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو جب اس حدیث میں یہ احتمال موجود ہے تو ہم ایک یقینی چیز, اور نماز تو اسلام میں ایمان کے بعد اس سے بڑا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں, اس یقینی کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ تو جب تک اتنی کثیر روایات, اتنی واضح طور پر روایات نہیں ہوں گی, امام حنیفہ کہتے ہیں میں سفر میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور مزے کی بات یہ, عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں نبی نے کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں, نہ سفر میں نہ حضر میں. ان کا بیان بھی ہے یہ, صرف حج کے موقع پہ یہ کیا گیا ہے, کیونکہ حج کے تو سارے ارکان کیا ہیں, خلاف قیاس ہیں. اور اس کے بارے میں بڑی خاندانی دلیل امام حنیفہ کی بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی نے مدینہ میں بغیر سفر کے, بغیر بارش کے, بغیر عذر کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی بولو, باقیوں کا بھی وہی مطلب ہے, صحیح ہے نا.
یہاں آپ اگر کہتے ہو 2 نمازیں ایسے اکٹھی پڑھی ہیں کہ ظہر کو قضا کر کے عصر میں لے گئے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ تو بلا عذر بھی جائز ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. پھر تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ نمازیں مقررہ اوقات پہ فرض ہیں، اس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب کہاں ہے؟ سفر میں. اور ایک عقلی دلیل دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. عقلی دلیل یہ کہ دیکھو قرآن مجید نے 4 رکعتوں کے 2 کر دیے سفر میں، اسی وجہ سے تو کیے کہ اس کو قضا کرنے کی نوبت نہ آئے. آپ اسپیڈ میں ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں 4 پڑھوں گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جہاز نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا چل کتنی پڑھ لے؟ 2. یہ نمازوں کو بچانے کے لیے ہے کہ آپ حفاظت کر سکیں، اس کی قضا نہ ہونے دیں آپ. تو جب 2 کی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ آپ کے پاس قضا کرنے کا آپشن ختم ہو جائے، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ پھر آپ کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ وہ مضبوط دلائل ہیں جن کی بیس پر امام حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ آپ سفر میں 2 نمازیں اس طور پہ تو اکٹھی کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم کر لیں. اس طور پہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کے بعد فوراً اسی ٹائم پہ عصر پڑھ لیا، ظہر کو قضا کر کے کب کر لیا؟ عصر میں لے گئے. تو خیر اجتہادی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، ہم اختلافی مسائل میں تشدد کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا مان لو کہ امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل کے انبار ہیں. بس اب اتنا مان لو. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے علماء یہ معاذ اللہ گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ یہ تو فارغ لوگ ہیں بالکل. تو ایسا نہیں ہے. ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں ابو حنیفہ کے دلائل کی جو طاقت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تبھی تو اس امت کے وہ امام بنے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات نکل گئی. اس پہ میں کبھی انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا پورے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اس بارے میں جو صریح حدیثیں ہیں نا وہ صحیح نہیں ہیں، جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہیں. صریح کا مطلب کہ جن سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ نمازیں قضا کی گئی ہیں وہ صریح نہیں ہیں، یعنی مفہوم میں صریح نہیں ہے. اور جو صریح ہیں وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. تو ایسی بات پر قرآن کو کیسے ترک کیا جائے گا؟ اسلام کا رکن کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک اور بات یہ کہ دیکھو 2 نمازوں کے اکٹھے کا وقت ظہر عصر میں آتا ہے اور مغرب اور عشاء میں. اس کے علاوہ نمازیں اکٹھی ہوتی نہیں ہیں. اسی وجہ سے ان 2 نمازوں میں اکٹھا کرنے کی اجازت ہے. سمجھتے ہیں نا؟ فجر عشاء اور فجر کو نہیں اکٹھا کر سکتے کیونکہ دونوں کے وقت آپس میں مرج نہیں ہو رہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد عشاء مکروہ ہو جاتی ہے. عصر سورج غروب ہونے تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. ظہر عصر کا وقت بالکل آپس میں کیا ہے؟ ٹچ ہے. مغرب عشاء بالکل آپس میں ٹچ ہے. اس لیے ان 2 نمازوں کو جوڑا جا رہا ہے کہ اس میں یہ آسانی پر عمل ممکن ہے کہ ایک نماز پڑھی اور فوراً اس کے ساتھ دوسری پڑھ لی. ایک آخری اشکال کا جواب دے کے بس میں بات ختم کرتا ہوں. بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اشکال کیا ہے کہ بھئی حنفی لوگ جس طرح 2 نمازوں کے جمع کرنے کے قائل ہیں اس طرح تو آسانی کے بجائے اور مشکل ہے، کیونکہ آپ سورج دیکھتے رہو گے کب سایہ 1 مثل ہو رہا ہے، کب 2 مثل ہو رہا ہے. یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے. تو شریعت کا مقصد ٹینشن میں ڈالنا یا آسانی ہے؟ میں واقعی یہ سوال پہ بہت کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ بڑا معقول سوال ہے، لیکن اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے اگر ہمیشہ 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہوتی نا، پھر ہم کہتے کہ اس میں ہم کنفیوژن میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کبھی مطلع صاف نہیں ہوتا، ابر آلود ہوتا ہے. یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے. ائمہ کرام اس پر متفق ہیں کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی سفر میں ہمیشہ نہیں پڑھی ہیں، کبھی کبھار یہ کام ہوا ہے. تو جب کبھی کبھار ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو صبح و شام سورج دیکھ کے اندازہ لگاتے ہوں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ اندازہ لگا لیں کہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے یا عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور کبھی کبھار یہ کام ہوا ہے. تو عبداللہ بن عمر کی صحیح حدیث ہے، وہ جا رہے، انہوں نے لوگوں نے کہا مغرب پڑھے، انہوں نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ. جب سورج بالکل شفق غائب ہونے کا ٹائم آیا تو انہوں نے مغرب پڑھی، تھوڑا سا ویٹ کیا، عشاء کا وقت داخل ہوا، فوراً کیا پڑھ لی؟ عشاء. یہ ثابت ہے صحابہ کرام سے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی آج، تھوڑا سا بہت ہی ٹپکل قسم کا. تو میں اس لیے کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے پہ طنز نہ کرو. ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا وہ آپ کو اپنا مقلد بنا رہے ہیں. بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیا بھائی بیان تو یہ تیل لینے جو چلا تھا نا آج، جنت کی باتیں تھیں وہ اگلے ہفتے
اس بہانے آپ آ بھی جائیں گے کہ جنت کی آیتیں ہیں سورہ الحاقہ میں، وہ انشاءاللہ اگر میں پچھلے ہفتے بتا دیتا آج یہ ٹاپک پر بیان ہوگا آپ لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں.